نہ میری تقریر کوئی مردہ سن سکتا ہے نہ پچا سکتا، یہ پکی گل۔ اللہ سونے کی مہربانی نال ایمان تے غیرت اندر ہوسی تے فقیر دی تقریر برداشت ہوے گی، نہیں تے میں اعلان کرنا ہونا بھئی جھٹ تو پہلو جتی بندہ چکے بغیرت بے ایمان تے نکل جائے، اوندا راہ ہی کونی ایتھے بہن والا واہ ہی کونی۔ اس واسطے پوری توجہ تے غیرت تے ایمان تے جذبے نال بیٹھو گے نا، قسم خدا دی کر کے آنا او خزانہ لے کے جاؤ گے جڑا ساری زندگی تانوں کسے پاسوں نہیں پاؤ۔ کہ الحمدللہ دنیا خطابت کے نام ول ممتاز و معروف خطیب شیر اسلام شیر اہل سنت مفتی اعظم پاکستان حضور قبلہ مفتی محمد فضل احمد صاحب چشتی خطیب اعظم لاہور مدد اللہ العالی وہ کرسی خطابت پر جلوہ گر ہو چکے ہیں۔ تمام حضرات حضرت کا دیدار فرما رہے ہیں الحمدللہ۔ چند ہی گھڑیوں بعد حضور قبلہ کا خصوصی عالمانہ روحانی وجدانی عرفانی بیان شروع ہوگا۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا مكين قلوب المؤمنين بانیان محفل معزز سامعین السلام علیکم۔ اصل مفکر بھی وہ ہوتا ہے کہ جیڑا ہمیشہ ایسی فکر پیش کرے جس تو لوگ بے خبر ہو، مگر وہ فکر انہاں دے مذہب ملت دے واسطے ایک بنیاد کی حیثیت رکھتی ہو۔ میں مفکر تو نہیں، کیونکہ مفکرین حضرات دے جوڑے سدھے کرن والا ہوں، خاصگاہ چشت اہل بہشت دے وسیلہ مبارک نال جویں دین سمجھ آیا ہے، جو حالات سمجھ آئے نے، اس دے پیش نظر یہ انتہائی اہم موضوع ہے جڑا تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا۔ اللہ تبارک و تعالی مینوں شرع صدر نال سناون دی اور جناب نو ذوق شوق نال سنن دی توفیق عطا فرما۔ کلندر لاہوری فرماتے ہیں نہا اندر دو حرف سر کارس مقام عشق ممبر نیست دارس براہیما ز نمرودان نہ ترسن کہ عود خام را آتش عیارس۔ کلندر لاہوری فرماتے ہیں راز صرف دو حرفاں چ لکیا پیا ہے، سارا راز عشق دا مقام ممبر نہیں سولی، مقام عشق ممبر نیست دارس اور براہیم نمرودان نہ ترسن، ابراہیم نمرودوں سے نہیں ڈرتے، اس وجہ سے نہیں ڈرتے کہ اگر کی لکڑی آگ میں جاتی ہے تو خوشبو دیتی ہے۔ ابراہیم نمرودوں سے کیوں کہ اگر کی لکڑی آگ میں جاتی ہے تو خوشبو دیتی ہے۔ کی مطلب ابراہیم علیہ السلام دیا شانہ بھی ادو کھلدیاں نے جدو نمرود دے چیخے بن گئے، جے چیخے نہ بننا تے انہاں دیا شانہ بھی کھل کے سامنے نہیں آندیاں، لوگ بھی انہاں دیا شانہ دیا خوشبوؤں تو معطر نہیں ہوندے جنہ چیر سامنے نمرود نہ ہوئے، نمرود دی آتش نہ ہوئے، اونا چیر حضرت ابراہیم ورگیاں دے
شانہ کھل دیا. پھر واری آ گئی امام حسین سرکار دی دو دے مقابلے میں ہی ہے کہ نہیں؟ بولو 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 ہے نا کون؟ تو مقابلہ دا مطلب ہے حق تے باطل دی جنگ اور رہنی ہے پاویں لکھ حق والے نرم تو نرم گوشہ اختیار کرن باطل کدی دی دشمنی چھڈ سکدا. میں جس مسئلے وال جناب نو لیانا چاہنا، جب ہندوستان دے اوتے یہودی انگریزی سامراج نے آن قبضہ کیتا ہے اور قبضہ کرن دا انداز انہیں انتہائی بزدلانہ اور منافقانہ اپنایا. وہ کول اتنی جرت نہیں سی اور وہ دیانت طاقت نہیں سی تو مسلمانوں للکار کے آؤں مسلمانوں خبردار کر کے آؤں کہ تھوڑے تے حملہ کرن لگا. نہ کافر ہمیشہ بزدل چوہا ہوتا ہے. خدا ہے زندہ زندوں کا خدا ہے. نہ میری تقریر کوئی مردہ سن سکتا ہے نہ پچا سکتا. یہ پکی گل. اللہ سونے کی مہربانی نال ایمان تے غیرت اندر ہوسی تے فقیر دی تقریر برداشت ہوے گی. نہیں تو میں اعلان کرنا ہونا بھائی جھٹ تو پہلو جتی بندہ چکے بغیرت بے ایمان تے نکل جائے. اوندا راہ ہی کونی ایتھے بہن والا واہ کونی. اس واسطے پوری توجہ تے غیرت تے ایمان تے جذبے نال بیٹھو گے نا قسم خدا دی کر کے آنا وہ خزانہ لے کے جاؤ گے جڑا ساری زندگی تانوں کسے پاس ہوں. بزدل چوہا آیا تے کس بہانے نال تجارت ایسٹ انڈیا کمپنی تجارت کرنے کے بہانے سے ہندوستان میں داخل ہوئی. مغلوں نے انہوں تھان دیتی. چلو تجارت کرنا ہے کھڑے نے کر کے ٹر جان گے. انہاں اگوں تجارت تے پچھوں اسلحہ کٹھا کرنا شروع کر دیتا. فوج جمع کرنی شروع کر دیتی. منافقانہ انداز نال جدو طاقت جڑ گئی اور ادھروں مغلوں نے ویکھیا غافل حملہ کر کے علاقے فتح کرتے گئے. یہ تو اسلام دی عظمت ہے نا کہ جیڑا آخد ہے اگر اسلامی حکومت دے نال کافراں دا ہویا معاہدہ اس معاہدے دے تحت کافر مطمئن ہو کے اپنے قلعے گرا بیٹھے نے اپنے قلعے گرا بیٹھے نے. مسلمان بادشاہاں دا ارادہ ہویا جنگ لڑن دا معاہدہ توڑن دا فوراً معاہدہ توڑ کے حملہ نہ کرن نہیں تے خدا دی بارگاہ مجرم ہون گے. کی کرن پہلو انہوں نقض معاہدہ دی خبر پہنچاون اطلاع ایسا معاہدہ توڑ چکے. پھر انہوں اینا وقت دین مہلت دین جس نال وہ اپنے قلعے دوبارہ تیار کرن تے پھر مسلمان حملہ کرن. یہ شریعت کا مسئلہ جڑا کوئی نہیں سمجھ سکتا پہلو تے سمجھ. اسلام دھوکھے باز مذہب نہیں ہے. نہ بزدلاں دا تے ڈرپوکاں دا مذہب شیراں دا مذہب ہے. اس واسطے جڑے مذہبی راہبر اپنے نال اسلحہ رکھتے ہیں وہ امریکی چوہے تو ہو سکتے ہیں وہ اسلام کے شیر نہیں ہو سکتے نہ خدا کے ولی ہو سکتے ہیں. خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں خدا کا ولی تو مولا علی شیر خدا کی طرح شیر ہوتا ہے. انہوں کی لگے ڈر خوف نال توجہ نہیں فرمائی. کیا اقبال یہ نہیں فرماتا کہ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. کیوں لڑ پیندا ہے؟ یہ محل جڑا اسلحہ رکھن نا اسلحہ
جہاد کے اندر وہ محض ایک حکم کے تحت ہے. اگر حکم نہ ہوتا تو اللہ دا فقیر اونجی بغیر کسی اصلے کوئی میدان میں آ جائے. جس سینے وچ قلب سلیم ہوئے، قلب سلیم انہوں آخر نہیں جڑا رب تو سوا کسے دا ڈر نہیں رکھدا، قلب سلیم آخر نے. مت تو سمجھے ہلن والے نو قلب سلیم نہیں آندے. قلب سلیم او دل ہوندا وے جدے وچ رب تو سوا کسے دا خوف ہوندا. اس واسطے نبی پاک سرکار دا اسم مبارک کے نذیر کا معنی ہے خدا سے ڈرانے والا. پر آقا نامدار نے نہ کدی اپنی ذات دا ڈر دتا تے نہ کسے ہور دا ڈر دتا تے نہ کدی رب تو سوا کسے تو آپ ڈرے نے. ڈر بھی خدا دا دیوایا ہے. ایک اور گل ہے کہ رب دے حبیب نے ڈر خدا دا دیوایا ہے تے پھر رب نے ڈر اپنے حبیب دا دیوایا ہے. صدقے جاواں آ جڑیاں طاقتاں جنہاں سپر طاقتاں اج دے امریکی چوہے سمجھدے نے او آئیاں تے آن کے دھوکھا کیتا. آیا تجارت دے بہانے برطانیہ تے پیچھوں کی کردا رہا. اچھا ایتھے گل کر کے اگے چلنا. عراق کویت تے اوتے حملہ کرے، قبضہ چک کرے، قبضے کرن دی سوچے، وہ تے مجرم ہے. دوسری ریاست کی آزادی میں دخل اندازی دینے والا دہشت گرد نہیں تو اور کیا ہے. میں پوچھنا وا انہاں سکولیاں دے پیو تو دس دے صحیح تو پوری دنیا دے اوتے حملے کر کر کے قبضے کرتا رہا، تیرے پیو بھی جاتا. تیرے ذہن وچ کدی سوال اٹھے درد آ گیا اور آندہ پیا عراق کون ہوتا ہے جو ایک چھوٹے سے غریب ملک پر چڑھائی کرے، اس کی آزادی سلب کرے، اس کے حقوق تلف کرے. یہ دہشت گرد نہیں تو اور کیا ہے. میں کہتا ہوں او بجو یہ دس تیرے پیو دی جدال سی. تو ہن قبلہ غور نال ذرا توجہ نال گل سمجھی. اسلام کیونکہ دھوکے کا مذہب نہیں، عدل و انصاف کا مطلب ہے. یہ تو دس کیا ہوتا ہے وہ جھوٹے جڑے نے بی بی سلندر والے جھوٹے جڑے آندے نے کہ فلاں ملک نے ایٹم بنا رکھا ہے، یہ دہشت گردی کرنا چاہتا ہے اور ایٹم بنا کر رکھنا تو یہ جرم ہے، لیکن ایٹم چلانا جرم نہیں ہے. سب سے پہلے ایٹم بنا کر چلانے والا امریکہ ہے جس نے جاپان پہ بم مارا تھا. ہیروشیما دے اوتے حملہ کیتا سی، لکھاں بندے جنہیں مار دیتے سن. تے امریکہ دا صدر جڑا ہے وہ 2 دن پہلا نہیں سی ستا جنہ چر مینوں خبر نہ واپسی آوے کنے لکھ مر گئے نے. ساڈا تجربہ کامیاب ہویا بم دا کہ نہیں؟ بم دا تجربہ بندیاں تے پیا ہوندا تو ساڈا تجربہ کامیاب ہویا. پھر جدو خبر پہنچی ہے کہ لکھاں جاپانی مر گئے نے تے کئی لولے لنگڑے ہن ہو گئے نہیں لکھاں دے حساب دے نال، پھر وہ 2 دن ستا رہا. بڑی سکون کی نیند آ رہی ہے. کمال ہے. واہ بھائی واہ. تجربہ ہو تو ایسا مجال ہے جی کفر دے خلاف کوئی پڑھ یہ تے آنا ہی نہیں نا. جیڑی گل پڑھنی ہے اپنے دے خلاف پڑھنی ہے، دشمنوں دے خلاف تے پڑھنی نہیں نہ سننی. جہے قوم برباد ہونا دشمن کو اکھا پھیر لینی ہے تو اپنے دشمن سمجھتا ہے. ہوں گل سمجھی. عالمگیر جیسے عادل حکمران انہی دینی مدارس سے بنتے تھے جنہوں نے عدل و انصاف کے اندر وہ تجدیدی کارنامے وکھائے کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ دے بیٹے شیخ نور الحق محدث دہلوی نو اپنی بخاری شریف دی فارسی شرح تحسیر القاری دے ابتداء دے اندر
عالمگیر بادشاہ نو بادشاہاں دے وچ مجدد لکھنا پہ گیا ہے. کی لکھیا ہے؟ مجدد تھے اور کلندر لاہوری تے اور اگاں قدم رکھیا ہے. وہ فرماندے نے عالمگیر ہمارے ہندوستان میں ابراہیم کی مانند ہے. جنہ دی فتاوا عالمگیری تو اج فتوے پہ چلتے ہیں. یہ بادشاہ کسی سکول چ نہیں سی بنیا. ہاں، اور اللہ کی مہربانی ہے کہ جب بھی ایسا اعزاز حاصل ہوا ہے کہ امت کو، دین کا، قوم کا، ملت کا درد رکھنے والا اور عدل و انصاف کے ساتھ حکومت چلانے والا اگر کوئی درد مند حاکم پیدا ہوا ہے تو ہمیشہ محمد مصطفیٰ کے دین کے مدرسے سے. سمجھ آ رہی نے کوئی نہ؟ سکول چینی ضرورت ہی نہیں. میں بانگے دہل کہتا ہوں قسم خدا کی، قرآن میرے سامنے ہے. یہودی کے پاس اتنا طاقت نہیں کہ وہ عدل و انصاف کا پیکر کوئی حاکم تیار کر کے دکھائے. سیانے آتے نے نہ تلائیں تیل ہی نہیں، جو گئی نہیں. میں آپ لچی دے پتر لٹ لٹ لوگوں کھا اگاں جنہوں پڑھا گے وہ حسن بصری بنے گا. انہیں چینی ضرورت ہی نہیں. تائیوں ہی تیرے ملک کے اندر 56 سال ہو گئے نے کوئی بندے کا پتر حاکم تو بتا بنایا ہے نا. میں تیرے تو ایمان نال فیصلہ کرانا چاہتا. اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ. کلندر اقبال کہتا ہے مسلمان اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ. اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ. ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم. ایک بندے کا پتر بادشاہ بندے کا پتر، میں قسم خدا دی کر کے آنا، ایک شروع تو لے کے اخیر تک کوئی ہے جی تا دل کی آتا یار میں کوئی کلاشن کوف لائی بیٹھا، میرے کوئی اتنے مرید بیٹھے نے جنہیں تمہیں لتوں پھڑ کے باہر سٹ دینا. سچ من دسو، دل اپنے فیصلہ دو. کوئی بندے کا پتر اتنے آیا ہوئے جنہیں عدل و انصاف قائم کیتا ہوئے، جنہیں لوکاں دے گھر سمارے ہون تو فاروق اعظم وانگو اپنا چگا اجاڑیا ہوئے. آئے 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 کوئی ہے بولو تو صحیح نہیں تو پھر سمجھ لے انہاں دے وس دی گل نہیں. سیانے آندے نے تمیاں دے بیج نال کدی تربوز نہیں اگدے، جے تربوز اگنے نے تربوزیاں دے بیج نال اگنے نے. جے عدل و انصاف والے حاکم پیدا ہونے نے تو محمد عربی دے بیج نال پیدا. چلیا کافر آپ نہیں چلا سکتا، دوجے نو کی چلائے گا؟
کافر اپنوں چلا سکتا دوجے تے کی حکومت کر سکتا اس کھوتے نو کی پتا جو اپنے آپ سے انصاف نہ کرے کسی اور سے کیسے کر سکتا ہے؟ یہ تو کامل انسان کا کام ہوتا ہے جس کو مرد خدا کہتے ہیں، وہ اپنے ساتھ بھی انصاف کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ بھی انصاف کرتا ہے۔ انہی دینی مدرسیاں دے وچوں حاکم تیار ہوندے سن، قاضی تیار ہوندے سن، انتظامیہ تیار ہوندی سی۔ انہاں دینی مدارس دے وچوں تجارت دے شریعت دے مطابق ول دسے جاندے سن، تاجر بھی انہاں دینی مدرسیاں وچوں بندے سن، تاجر بھی انہاں دینی مدارس وچوں بندے سن۔ انہاں نو نبی دی شریعت دے مطابق تجارت کرنے دے ڈھنگ سکھائے جاندے سن۔ انہاں دینی مدارس نے تیار کیتی فوج تے ٹیپو سلطان ورگے توجہ نہیں فرمائی۔ ٹیپو سلطان نو کی سمجھنا ہے کہ جتھے گھر دے اندر رہی تربیت واسطے ایندے علماء اوتے رہ سن، ایندے پیو حیدر علی نے بیٹے دی تربیت واسطے بندے مقرر فرما دیتے دین دے خادم کہ تساں اینو پکا مجاہد نبی دے دین دا بناونا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کر دے کے ہر شعبہ زندگی دی پوری تربیت پوری تشکیل انہاں دینی مدارس چوں سی جنہاں دی تعداد دا حال سی کہ مغلاں دے دور دے اندر ہر 400 بندے واسطے ایک مدرسہ سی، ہر 400 بندے واسطے اندازہ لگا۔ ٹھٹھا شہر جڑا سندھ دے اندر ہے اس دے اندر 400 مدرسے سن۔ کنے سو؟ انہاں مدرسیاں وچوں ہی پھر مہر علی تاجدار گولڑا ورگے بنتے رہے۔ امام احمد رضا بریلوی بھی انہاں مدرسیاں دی پیداوار سن۔ صدقے جاواں گھر ویکھ کے جتھے جتھے انسانیت دا کوئی فائد نظر آوندا سی مدنی سرکار دے انہاں وارثاں دے ہتھوں ہی نظر آوندا سی۔ جدوں یہودی آیا لعنتی آیا اس ویکھیا ہوئے کیوں نہ ہوئے جڑی ماں بچے نو پئی پال دی ہے پہلا ماں مار دتی جاوے بچہ آپ ہی اجڑ جاوے گا۔ اس اوندیاں ہی دینی مدرسے تے حملہ کیتا، 2 حملے کیتے انہیں اوندیاں مغلاں دے دور دے اندر اوقاف دے جناب بڑے بڑے رقبے دین دے مدرسیاں دے نام لگے ہوئے سن جنہاں دے خرچے تے آمدن مدرسیاں تے خرچ ہوندی سی تاکہ مدرسہ کسے دا محتاج نہ ہوئے، کسے دا محتاج نہ ہوئے، غیور تے مستغنی تے بے نیاز درویش تیار ہون۔ اے جناب کم مغلاں نے کیتا ہویا سی۔ یہودی آیا انہیں آن کے پہلا انہاں دے معاش تے حملہ والیاں زمیناں کھول لیاں، ساریاں زمیناں قبضے کر کے مدرسیاں نو لاوارث کر دیتا، مدرسیاں نو لاوارث کر چھوڑیا۔ تساں تے آندے جے انگریز بڑے انصاف والے ہوتے ہیں، مینوں ایک کتا بھونکیا لاہور دے اندر بلکہ کئی ایک ملوڈا سی جڑا مفتی مفت خورا سی، مینوں آندا ہے انگریزاں دی حکومت چنگی سی، اساں میو ہسپتال جا رہے ایک بندے نو پھڑ کے آندا بابا دس انگریزاں دی حکومت چنگی سی کہ نہیں؟ آندا او اگوں آند بھونکدا آندا انگریزاں دی بڑی حکومت چنگی سی۔ میں کہیا بے ایمان جنہاں دے وڈیرے ایویں دے ہون راہبر انج دے ہون مڑ قوم اوویں دے اپے ایمان جناب نظریہ رکھے گی اوویں دی چول قوم ہوے گی۔ میں کہیا نا مراد اے ویکھ لے کہو جا انصاف پیا کردا اے، اوندیاں کیڑی چیز تے حملہ پیا کردا وے، اوندیاں اونے حملہ کیتا اے اوقاف دے اوتے اور جڑی قوم دے کول آمدن سی سرمایہ سی مغلاں بادشاہاں دا او سارا چوس کے اپنے فرنگستان لے کے گئے۔ ہاں جی حتیٰ کہ WW ہنٹر سمجھ آ رہی نا؟ WW یہ ہندوستانی مورخ ہے جس نے ہندوستان کی تاریخ لکھی ہے۔ انگریز یہ کہتا ہے ہم اسفنج کی طرح ہیں، اسفنج فوم ہوتا نا، فوم آتا
اساواں ہندوستان فوم وانگوں جی میں فوم پانی چوستا ہے تو دوسرے پاسے نپیڑ لو اس بکواس کی اس آخیا اسا ہندوستان اسپنجا فوم اسا اتوں کی دولت چوسنے انگلستان جا کے نچوڑ دے کہ انہوں کو بڑے بڑے محل تے فلیٹاں تے جو وینا پیا کہ انہاں ماں دیا ٹوما ویچ کے بنائے یہ ہوئی ہندوستان تے مسلمانوں کا سرمایہ انہیں لٹیا ہے قسم خدا دی. اور اگر حوالہ مانگو تو یہ 7ویں کی کتاب ہے گھر دی کتاب دا حوالہ دیا مدن والا سبحان اللہ آویخ سن 7ویں دی کتاب 7ویں دی اردو نویں سال دی صفحہ نمبر 103 تے یہ ہوئی گل لکھی ہے. انگریزوں نے پراپیگنڈے کا ہتھیار استعمال کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ وہ ہندوستان کی ترقی اور خوشحالی چاہتے ہیں حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی. وہ ہندوستان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے تھے. ہندوستان کو دونوں ہاتھوں سے اور ہندوستان کی دولت انگلستان کی خوشحالی میں اضافے کا باعث بن رہی تھی. ٹھیک ہے دعوی میرا تے دلیل سکول دی میری یہ دلیل کے ذرا بولتے صحیح سبحان اللہ. اچھا ایک گنا کم کیتا قبضے جائیداداں کر لیاں دولت سمیٹ کے ادھر لے گئے پچھوں مثال دینا ایک بندہ سی منگتا گداگر وہ ہوں گدا کر کے تے شام ویلے پیسے کما کے جا رہا راہ ایک آ گیا باؤ گڈی والا انہیں ریوالور کڈیا کمپٹی رکھ کے جو کچھ اس منگتے نے سارے پیسے کٹ کے مالدار بن گئے وہ سارے کڈے کے بابے انہوں نے بتا دیتے باؤ ہو آدھے نے لے کے نا 1 روپیہ انہوں نے ہاتھ کرو واپس ہوں دی تلی تے 1 روپیہ وہ آتا سر یہ کیا بےحودیا تا بھی تو حق بنتا ہے. بھی سارے لٹ کے روپیہ بابا سی بڑھڑا ٹھنڈ ان واہ لگی پاڑا پیا تو منڈے کھڑے سن گلیے چاہتا پترو کوئی اگ ہی سنبھالو. منڈے گئے تے بابے دے گھر نا اندر پہ سن پیڑیاں منجی انہیں توڑ تاڑ کے باہر آن کے چپ کر کے اگ لا دیتی تو بابا سیکن ڈے پیا جب سیکن لگا نا تو واہ واہ گرمی گرمی بابے نو ہوئی آندا پترو شالا جیندے رہو تے بچے جیون وہ بچا چڈیا جو ٹھنڈ چ مرن ڈے سا وہ اگوں ہسن وہ ہسن تو بابا دعا دے تو پتر خیر تے ہستے کیوں جے آندا بابا یہ اپنی منجی پیڑی سیکن ڈیا میں انگریز اسی طرح ہی دیتا جی پہلا لے لینا 2-4 روپیے چلو تا بھی حق بنتا ہوں ہر شہ لے گیا تو پھر کسی نے لائن بچھا دیتی کسی نے 2 فٹ کی سڑک بچھا دیتی چلو تمہارا بھی تو حق بنتا.
نے حقائق جڑے تیرے سامنے نے تیری اکھاں تے رکھاں گی پٹی تینوں رکھیا گیا صرف اور صرف محض چند واقعات قصے اور تاریخ ویکھیا گیا کہ قوم کیویں خوش ہو سکتی یہ نہیں ویکھیا گیا کہ قوم بچی کیویں یہ کسے خیال نہیں کیا ہوں پہلا حملہ وہ سی دینی مدرسے لاوارس بنا دیتا دوسرا حملہ انہیں کیتا دینی مدرسے سارے لٹ کے روپیہ بھی ایک بابا سی بڑھڑا ٹھنڈ انہوں واہ لگی پاڑا پیا تو منڈے کھڑے سن گلی چاہتا پترو کوئی اگ ہی سنبھالو منڈے گئے تے بابے دے گھر اندر پہ سن پیڑیاں منجی انہیں توڑ تاڑ کے باہر آن کے چپ کر کے اگ لا دیتی تے بابا سیکن ڈے پیا جب سیکن لگا نا تو واہ واہ گرمی گرمی بابے نو ہوئی آندا پترو سارا جیتے رہو تے بچے جیون وہ بچا چڈیا جو ٹھنڈ چ مرن ڈے سا وہ اگوں ہسن وہ ہسن تو بابا دعا دے تو پتر خیر تے ہستے کیوں جے آندا بابا یہ اپنی منجی پیڑی سیکن ڈیا میں انگریز اسی طرح ہی دینا پہلا لے لینا 2-4 روپیے چلو تا بھی دس بنتا ہوں ہر شہ لے گیا تو پھر کسی نے لائن بچھا دیتی کسی نے 2 فٹ کی سڑک بچھا دیتی چلو تمہارا بھی تو حق بنتا حقائق تیرے سامنے نے تیری اکھاں تے رکھاں گی پٹی تینوں رکھیا گیا صرف اور صرف محض چند واقعات قصے اور تاریخ ویکھیا گیا کہ قوم کیویں خوش ہو سکتی یہ نہیں ویکھیا گیا کہ قوم بچی کیویں کسے خیال نہیں کیا ہوں پہلا حملہ وہ سی دینی مدرسے لاوارس بنا دیتا دوسرا حملہ انہیں کیتا دینی مدرسے جیڑا حکومت دا پاسا بنتا سی نا انہیں وکھرا کر لیا انہوں آخیا بھائی تھوڑا کام ہے صرف مسجد دا مسلا سنبھالنا بس تخت میں سنبھالنا جبکہ پیچھے تخت دا وارث بھی چٹائی تو بنتا سی مسلے دا وارث بھی چٹائی تو بنتا سی تا کر کے نبی پاک دے یار مولا علی مشکل کشا نے فرمایا رادیہو نبی جنال دیننا فردینا ہو لدنیانا نبی پاک نے ابو بکر صدیق نو ساڈے دین واسطے پسند کیتا ہے اساں انہاں نو اپنی دنیا واسطے پسند کیتا ہے کی مطلب حضور مصلی تے کھلا رہا ہے اساں تخت تے بٹھایا توجہ نہیں کی اساں تخت بٹھایا ہے کیونکہ یہودی دا منصوبہ سی کہ سیاست اور حکومت ابو جہل کی ہو تے پھر ہی جا کے مسلمان تباہ ہو جی انہاں دے اوتے حکومت ہی محمد پاک دی ہوے توجہ نہیں فرمائی لہذا اینو وکھرا انہیں وہ شعبہ وکھرا کر لیا وہ بن گیا بے دین تے شیطان تے فرعون تے قارون ادھر بن گئے
کمزور ضعیف ناتواں مجبور محکوم مظلوم جڑے نکرے بہ کے صرف رون جوگے رہ گئے اگاں کچھ کرن جوگے نہ رہے. کلندر اقبال فرماندا ہے اقبال فرماندہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسی میں شبیری نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسے میں شبیری نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسے میں شبیری یہ فقر خانقاہی ہے فقط اندو دلگیری. یہ ہوں بن گیا مسلے تے رون والے وہ بن گئے تخت شراب پینا. توجہ نہیں کی جدو جدا ہوتی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیز. وہ چنگیز تے لٹیرے تے کمینے بنے انہوں نت نہ پئی انہوں دیا لتاں وڈیاں انہوں لتاں باواں وڈ کے رکھ چڈیا. انہوں نت جڑی پی سی تے سیدھے راہ تے رکھدی سی وہ نہ رہی. مسلمانوں سیاسی طور دے کفر دا محکوم بنا دیتا گیا. بڑا وڈا شیطانی حملہ سی. تیسرا حملہ انہیں کیتا زبان بدلن دا. سرکاری زبان سی فارسی. کیڑی فارسی؟ کیونکہ فارسی زبان میں اسلام کی روح ہے. اسلام دی روح اللہ دے فقیراں نے فارسی زبان سمجھائی ہے. جے مثنوی رومی ویکھے تے او بھی فارسی جنہاں دے بارے اقبال فرماندا ہے کلندر لاہوری کہ صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش. صحبت پیر روم سے ارے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش. صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش. لاکھ حکیم سر بجیب ایک کلیم سر بکف. یارا جنہ اج دے ساڈے مولوی دین جانتے ہیں نا اس ویلے دی عوام فارسی دی برکت نال اینا ایک دین جانتی ہوتی. میں حیران ہونا اس ویلے دی عوام اینا ایک جانتی ہوتی سی تے پھر جڑے اس ویلے دے عالم سن وہ تو پھر کچھ شیخ عبد الحق جیسا انہاں دے پھر علم دے کوئی کنارے سن وہ تے سمندر سن لا محدود. توجہ نہیں کی آنکھ مرے سبحان اللہ. جاگ کے بیٹھی قسم خدا دی کر کے آنا موضوع بڑا اہم ہے. میں سفر کرنا ہے تے لاہور تو پرا 125 کلومیٹر اجرے شاہ مقیم پھر کل تقریر کرنی ہے جی. تے محض تیرے دین دے درد واسطے موضوع کھلار کے بہ رہا ہوں. جے خدا تین توفیق دے سنن دی مدد نال آکھ سبحان اللہ. ہوں یہ بھی رولا ہے کہ دینی مدرسوں کی ہر پاسے علم بہتا ہو گیا ہے. ہوں جا شیر پڑھی وہ بھی سمجھانا پہ. ہاں جی وہ بھی سمجھ نہیں آتا. رولا یہ بن گیا ہے کریے کی. قوم تعلیم یافتہ ہے آتی جاتا کچھ نہیں. اگلے دن میں محل سی کل تقریر کی پرسوں چوتھ محل سی اتے ایک بندے چٹھی میں لکھی. ہوں خط دا بڑا سونا لگتا سی میٹرک بھی یہ کیتا ہے
تو خاتون نے لکھا تو میں نے پیار کا مسئلہ بتایا. ہوں مسئلہ کیون لکھا کھڑا ہے؟ میم سے لام ہے. کیا میں پڑھیا مسلا کیونکہ ہوں عربی لفظ مسلا ہے. میں کہ سدکے جا تاری تعلیم تو میں نہ اترو نہ خدا ہی ملا نہ وشال سنا نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. وہ کچر کھوتا دے گھوڑا ملایا تو بچوں نکلیا کچر. نہ وہ گھوڑا ہے نہ کھوتا. ہوں آپ دونوں پاسوں ملے وہ مسلا لکھیا کھڑا. وہ میں کہو بیڑا گرک جائی. مسلا دا مانا ہوتا ہے کسی دا نک وڈ لینا, بول کٹ لینا, کن کٹ لینا, شکل بگاڑ دینی. تو مسئلہ لفظ ہوتا ہے میم سین حمزہ پر جنہ دے پروفیسر ماسٹر پڑھاون تے بولن مفرد نو مفرد مرکب نو مرکب مطلق نو مطلق تے سانو پڑھا دے ہوں سن جوڑ کرا ہوں سن. تال زبر سین تس تیما کف. ہوں اصا سوچنا بھائی یہ تیما کف کیڑی بلا ہے. وہ ہوں پتا لگا بھی خانہ خراب دا پتر یہ جی انگلش دے پی سی او بنا لینا ہے نا یہ اتے بھی ایویں رگڑے لائی رکھی. موقوف نو تے موقوف یہ سارے علم کا حال رہ گیا. دشمن ہر پاسوں مار کے رکھ رکھا. مینو ایک آدھا ہے کہ چشتیا کی کری وہ نہ پڑھتے نہ پڑھیے تو ہاتھ ہی سیدھا نہیں ہوتا. چلو جی سکول گیا کوئی ہاتھ تے سیدھا ہو گیا ہے نا. میں کیا قبلہ تیرا ہاتھ سیدھا ہویا پر دل ڈگا ہو گیا. تو ہاتھ بھی یہو جا سیدھا ہویا تینوں لکھن دی تھان کہڑی لبھی ہے لائٹری. کوئی مسجد نہیں کوئی اڈا نہیں جے لٹرین لکھیا نہ کھڑا ہوئے. وہ دعائی خدا دی وہ سکول والوں دی کاپی ویکھو تے لٹرین. ہاں جی انہاں دی تختی بڑی عجیب ہے. اتے بھی لکھن گے کی مجھے تم سے پیار ہے. بیٹھا لٹرین لکھ رہا تم سے پیار نہ مراد آ. اتے بندہ اپنی مصیبت نو پھڑیا ہوندا تینوں اتے بھی پیار یاد. یہ ساری قوم تے کیوں بربادی نہ ہو ایمان نال. اچھا عورت دی شرمگاہ مرد دی شرمگاہ بنی کھڑی ہوتی ہے. میں کہا نہ مرادو یہ وہ ان پڑھ چنگا جنوں لکھنا نہیں آتا. چلو بےزتی دے کسے دی نہیں لکھی توجہ نہیں کی. مردو دو چنگا لکھنا سیکھے جی تے ہاتھ ہی رب توڑ چھڈے. ہاتھ کٹ پین نہ لکھنا آئے چنگا. وہ لکھنا آندا سی اس ویلے جدو مدرسے ہوندے سن دین دے لکھن سکھاون والا عبد الحق محدث دہلوی ورگا ہوندا سی. مڑ جے لکھدا سی رب دا قرآن لکھدا سی مصطفیٰ دا بیان لکھدا سی عدل و انصاف دی قلم ہوندی سی حق دے چلن والی قلم ہوندی سی. توجہ نہیں کرتی. اسلام تیری عظمت کو سلام. ہر پاسے اسلام دا کم ہے. ہر نظام دے رگڑے پٹ کے آخر اپنے آپ دی برتری اور بالا تری دنیا تے ثابت کر دینا. ہوں گل سمجھی سنان کے زبان تیسرا حملہ کیتا. زبان فارسی گئی. فارسی زبان دے نال ساری قوم دا دین نال تعلق گہرا جڑیا ہوا سی. اسلاف دیاں کتاباں ذخائر وہ سارے دے سارے ایک اجنبی بن گئے. قوم انہاں تو بے خبر دن ب دن ہوتی گئی. پتہ نہ رہا دین دے کسی خبر سر نہ رہی.
تا کر کے اج اٹینشن دا مانا تے جاندا ہے، پر جے حدیث رسول اللہ پیش چکرے تے نہیں توجہ نہیں ہوتی. جان دے اٹینشن دا مانا یہ تیسرا حملہ انہیں کیتا. توجہ کری اصل وہ نام مراد بڑا شیطان سی، اس بڑی بنیاد آن کے پڑھی مدرسے دینی کھڑے. مدرسے کہڑے؟ دینی کھڑے. ہوں اگاں یہ پہلا حملہ کیتا تے مدرسیاں دی کمزوری شروع ہو گئی. کمزوری اسلاف امت ساڈے جڑے اکابر سن انہوں نے بڑی تندہی محنت اور لگن دے نال ایثار اور جذبے دے نال نبی سرکار دے دین دے مدرسے مڑ بھی قائم رکھے. وہ بھی مدرسہ سی جامعہ نعمانیہ لاہور دا جدے وچ مہر علی تاجدار گولڑا پڑھیا سی. اے وچوں فقیر جے بندے سن تے وہ بھی بے مثال ہوندے سن، کیونکہ علم دین ہی سی جس نور خدا دے نے انہاں نوں چانن دینا سی. چانن دینا سی جنہیں نور خدا دے نے خبر دینی سی. ساری معرفت خدا دی علم دی ذریعے ہی آنی سی، کیونکہ جے علم نہ ہوئے نبی سرکار دا نور نہ ہوئے تو کدی فقیر بن سکدا نہیں. سلطان باہو سرکار فرماؤندے نے، سخی سلطان باہو سلطان العارفین فرماؤندا علم باجی او جڑا فقر کماوے او علم باجی اے جڑا فقر کماوے اتے کافر مرے دیوانہ او سیوریاں دی اے کرے عبادت عبادت سیوریاں دی یارا کرے عبادت. دین دے مدرسے ہے سن تے فقیر بھی شیر ربانی ورگے سن، کرما والے شاہ صاحب ورگے سن. ہاں جی جویں جویں دینی مدرسے نو زوال آوندا گیا، اج کوئی کبوتری شاہ آئی، توجہ نہیں کی، کوئی کبوتری شاہ آئی. بابے ہوری آوندے نے سجے کھبے ڈھول ہوندے نے، بابے ہوراں دے گل دے اندر لتراں دا ہار ہوندا ہے، بابے ہوری نچدے ہوندے نے گھنٹیاں پائی ہوندے نے. کی ہے جی آکھے جے اے پہنچیا ولی اللہ دا پیا ہوندا ہے. میں کیا پہنچیا ضرور ہے پر سیدھا جہنم وچ چپڑیا کھڑا ہے. اے لانتی پہنچیا پیا ہوندا ہے جدوں نبی دا دین نہ ہوئے مڑ ایویں دے شیطان مرشد خواب بن جاندے نے. او خدا دے بندیا او دینی مدرسے سن جنہاں مرشد بنایا سی تے میرے امام شاہ ورگا بنایا سی. بے نیاز فقیر رب دے تیار ہوئے بیٹھے سن غیور، جنہاں دے کول میرے مرشد پاک مہرآباد شریف دا تاجدار گولڑا دے خلیفے دے کول صدر ایوب آیا سی. میرا مرشد پاک اٹھیا نہیں استقبال اٹھ کے نانا کافر دے قانون دا حاکم آیا ہے. میرا مرشد بے نیازی نال بیٹھا رہا ہوئے، ہاتھ ملایا ہے. ہاں جی جو بیٹھا رہا جھٹ تو بعد اٹھ کے چلا گیا ہوئے. کھا نہیں پایا، پٹھے نہیں پائے، خیال ماسا نہیں کیتا. کیوں کردا جنہیں محمد عربی دے دربار دی غلامی کیتی ہوئے. یہو جا کتے بلیاں نو اپنا غلام رکھ کے بھی راضی نہیں ہوندے. دی کر کے آنا ادھر ویکھ امام مالک رحمت اللہ علیہ اسلاف دی گل سناوا. اسلاف دی امام مالک رحمت اللہ علیہ شریعت دا دوجا امام ہے. حدیث دی کتاب سب تو پہلو لکھن والا موطا امام مالک دا مصنف امام ہے. آپ سرکار دے کول ہارون رشید بادشاہ، حالانکہ وہ تے بادشاہ بھی اسلام دا قانون چلاون والے سن، مگر ویکھ اسلاف وچ بے نیازی کنی سی، استغنا کنا سی، خودی کنی سی، فقر کنا سی. ہارون
رشید نے خط گھلیا آخیا امام مالک نو تسا میرے کول بغداد دمشق دے اندر آ جاؤ ایتھے درس حدیث پڑھاو میرے امام مالک رحمت اللہ علیہ جواب دیتا میں جس سرزمین تے بیٹھا وا اے مدینہ دی سرزمین ایتھے میں تیرے ورگیاں نو اپنا خادم بنا کے راضی نہیں تو مینوں اپنا غلام بنانا چاہنا آخا سبحان چوہے ویکھے نہیں وہ چوہے ویکھے نہیں جڑے سپاہیاں نو ویکھن تے لتاں کمبن لگ پین تے سلوٹ مارن ہاں جی اٹھ اٹھ کے بھج بھج کے استقبال کرن پھٹے منہ یہو جہا لچا کدی اسلاف نہیں ہو سکدے کدی نبی دے غلام نہیں ہو سکدے نبی سرکار دا غلام ہمیشہ بے نیاز ہوندا ہے جو نہیں فرمائی سبحان اللہ سخی سلطان باہو فرماؤندا ہے جد دا مرشد سانو کا سا دتنا ات تد دی بے پرواہی کی ہو یا جے یار راتی جاگے راجا گے کی ہو یا جے یار راتی جاگے پر مرشد جاگنا لائی راتی جاگے اوے کریں عبادت دن نیندر کریں سوائی او کوڑا تخت کوڑا کوڑا تخت اس دنیا دا باہو اتے فقر سچی بادشاہی اس لانسی دا براہ راست دور گیا گورے انگریز جاتے رہے لیکن کالے انگریزوں کی ایک کھیپ تیار کر گئے سکول کے ذریعے جب ان کا دور حکومت آیا تو ایک دجال اس قوم میں حاکم ہوا ہے جس دجال کا نام ہے ضیاء الحق جس کو میں کہتا ہوں ضیاء الحق دجال آیا جنہیں 11 سال اسلام دھوکھا دیتا ہے مسلمانوں دھوکھا دیتا بس یہ آندا سی آ رہا ہے کیونکہ ہمیشہ تہاڈا ملک شروع تو ہی آزاد نہیں ہویا محض ایک تقسیم ہوئی ہے ہندوستان دی تقسیم ونڈ ہوئی ہے آزادی نہیں ہوئی اس کا اگر کس کی تصدیق کرنا چاہنا ہے میں محمد علی جناح کا ایک بیان سنانا جس کو تم قائد اعظم کہتا ہو میں تو نہیں کہتا وہ وکیل تھا ہمارے قائد اعظم رسول اللہ ہیں ہم کسی داڑھی مچھ منڈے کو قائد اعظم نہیں بنا سکتے جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جلسہ کر رہے تھے موچی دروازہ لاہور میں کسی نے کہا یہ داڑھی مچھ منڈے کو تم نے قائد بنا رکھا ہے یہ کیا ہے آپ نے جواب دیا
اس کے متعلق ایسی باتیں وہ کرے جو اس سے کوئی رشتہ گانٹھ جوڑنا چاہتا ہو. ہم نے اس کو ایک مقدمہ کا وکیل بنایا ہے. ہم نے اس کو ایک مقدمہ کا وکیل بنایا ہے. ہندوؤں کی طرف سے گاندھی تھا اور ہماری طرف سے محمد علی جناح تھا. اسی وجہ سے یہ بیچارہ دینی لحاظ سے اتنا یتیم تھا دینی معلومات کے لحاظ سے کہ جب یہ مسجد میں داخل ہوا تو لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگا اچھی پریکٹس کر رہے ہیں. اور پھر کہنے لگا جوتے سمیت مسجد میں داخل ہو گیا. ہاں جی وہ پھر وہ سید جماعت علی شاہ صاحب ورگیا نے وہ چند متا سکھائیاں. پھر بیچارہ دین نال آخر مخلص ہو گیا سی. جو ہی مخلص ہویا اگلے زہر دے کے مرا چھڈیا. یہ دنیا تو گیا یہ تاریخ پڑھ کے ویکھ. مخلص ہو سڑے ہویا جب پہلی اسمبلی کراچی میں جب پہلی اسمبلی کا اجلاس ہوا اس میں ماؤنٹ بیٹن انگریز نے تقریر کرتے ہوئے کہا پاکستان کو تم نے بنا لیا ہے، اب اس کو چلانے کے لیے تمہارے سامنے اکبر بادشاہ کا دین الہی کا آئیڈیل ہونا چاہیے. محمد علی جناح اٹھ کر کھڑا ہو گیا. اس نے کہا بیٹن ماؤنٹ ہمیں دین اکبر کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارے سامنے وہ نمونہ نہیں، ہمارے سامنے نمونہ ہے تو 1400 سال کی پہلی ریاست مدینہ کا. تینوں بچارے اکھاں سی کے رکھا گیا تھا. تینوں پتا کسے شاید کو نہیں. تو سویرے اٹھے دے اخبار شام اٹھے دے اخبار تینوں اخبار تو سوا کچھ لبھی نہیں. جب چکنا ہے پہلی نگاہ پلیت ہو جاتی ہے. تو اقبال فرماتا ہے زمانہ اپنے حوادث چھپا نہیں سکتا، تیرا حجاب ہے قلب و نظر کی ناپاکی. وہ آندہ زمانہ کبھی فتنے چھپا نہیں سکتا ہوتا، ساتھ سے منصوبے شیطانی رک نہیں سکتے ہوتے، لیکن افسوس اس کرتا ہے تیرا حجاب تے پردہ کی ہے، تیری اکھ پلیت ہے، تیرا دل پلیت ہے. تینوں دسے کی حقیقت اس کو نظر آتی ہے جس کی نگاہ مہر علی شاہ جیسی پاک ہوا. محمد علی جناح کو پھر انگریزوں نے جب دیکھا یہ سکولر نہیں بننے لگا، یہ آ گیا بنیاد پرستی والے پاس. توجہ نہیں کی. ہاں اسلامی حکومت کو کہتے ہیں بنیاد پرستی. ہاں تو سارے پتہ نہیں کی بھوت سمجھتے ہو کیا بھوت تھی بنیاد پرستی. سیموئل پی ہنٹنگٹن امریکہ کا پالیسی ساز ہے، اس کی کتاب ہے تہذیبوں کا تصادم، میرے پاس پڑھی ہے، اردو ترجمہ اس کا. اس میں اس نے لکھا ہے سیاسی اسلام کا مطلب بنیاد پرستی. کیا مطلب؟ قرآن دا قانون بنیاد پرستی ہے. بنیاد پرستی بنیاد پرست نہیں جی تین دسا بے بنیاد حرام کا ساری تو بنیاد بڑی پکی، وہ قرآن ہے تو لائی مصطفیٰ کریم نے. اور قبلہ اس پاکستان دے اوتے حکمران آتے رہے. محمد علی جناح نے کہا، حوالہ کتاب کا بتاؤں، مسلمانوں کا روشن مستقبل، کیا نام ہے؟ لکھنے والا سید محمد طفیل منگلوری،
رجسٹرار علی گڑھ یونیورسٹی سر سور خان کے دور میں. کس کے دور میں؟ سر سور خان کے دور میں. ہنستے یار میرے لفظ سے میں جٹ جا بندہ. اچھا جس کو تم سب سے ہاں جی میں حالے تک ان کی جنس کے بارے معلوم نہیں ہو سکیا بھی جنس، کیونکہ میں جدو دا نام ویکھیا سر سید احمد خان تو میں سوچا پتہ نہیں کنیاں جنساں، سید بھی ہے نال خان بھی ہے. کبھی فلسفے تے غور کیتا وہ سید تے خان ہے تو میں جنساں رلی معلوم ہوا حضرت پیدا نہیں ہوئے اگے ہیں. تباہی کی تباہی کی سو ایک گیٹ سینے پچھوں دو گیٹ پار کر ہوں ساری سینے ملیں. ہاں میں اگلے دن ایک بس ویگن پہ جا ریونڈ باہو ایک بیٹھا گلا سن کے میرے آتا چاپا چپ مول پی تسا کہڑی سوئی بنائی ہے؟ ہر شاید سانو انگریز بنا کے دیتی ہے، تسا کوئی سوئی بھی بنائی ہے؟ میں کیا پتر مولویاں کوئی تیری پاڑی ہے کہ تین سوئی بنا کے دے؟ ہاں وہ چادر یار چادر ہے تھی پیڑے مبزے والے بندے. پتر تیری کوئی پاڑی ہے مولویاں نے کہ سوئی بنا کے دین؟ جنہ پاڑی ہے سوئی اونا بنا دیتی ہے. ہوں تینا ایک گٹھ پاٹ دیے دو ہاتھ ساری زندگی تیری سیندیاں ہی لگ جانی. یہ مینو مڑ آپ نہیں ویکنا ہوں اصل میں ٹھوکنے ہوں نے سیدے کلندر نے باویں اتنے بیٹھے ہوئے تو باویں بیٹھے ہوئے لاہور باویں بیٹھے ہوئے بس اللہ کی مہربانی آپ لحاظ نہیں کیتا. حق کہتے ہیں حق سنتے ہیں باویں مسجد ہوئے باویں ممبر ہوئے باویں بازار ہوئے تو باویں بس. محمد طفیل منگلوری رجسٹرار علی گڑھ یونیورسٹی سر سور خان کے دور میں، اس کے دور میں کی بات کر رہا ہوں. انہیں اپنی کتاب لکھی ہے مسلمانوں کا مستقبل، فقیر کے پاس اس کے اندر لکھا محمد علی کا بیان. محمد علی جناح نے کہا پاکستان مصر کی طرح آزاد ہوگا. اس کے نواں بیان ہے تو ساری زندگی نہیں سنیا ہو نہیں. اس نے کہا پاکستان مصر کی طرح آزاد ہوگا. کہتے مانگو اگے بولیا جس طرح مصر پر برطانیہ کا فوجی قبضہ بحال رہا اسی طرح پاکستان پر برطانیہ کا فوجی قبضہ ہے کہ نہیں؟ وہ فوجی قبضہ انہوں کا ہے کہ نہیں؟ تاری فوج کے تابے میں بولو بولو. نہیں نہیں میں کہہ لینا تا ملک اقوام متحدہ کا رکن ہے کہ نہیں ہے؟ اقوام متحدہ کے اتنے 5 ویٹو پاور ہیں کہڑیاں روٹیاں کنیاں کھانا روزانہ گن کے سنا یہ تین آتا ہے 10 چھوٹے روزانہ کھا جانا ہے. یہ تو تین گلا نہیں آنی کیوں اس واسطے کہ فکر مقابل 5 ویٹو پاور. اگر یہ موضوع سننا ہی تو میں 12 کیسٹاں موضوع بیان
سارا کیس کا اقوام متحدہ دا پورا تعارف شروع تو اخیر تک میں جی اس وقت گل کرنا چاہنا ویٹو پاور نے 5 امریکہ ہے برطانیہ ہے چین ہے فرانس ہے ٹھیک ہے انہاں ایک بھی مسلمان ہے بولو 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 تو ویٹو پاور دا کی مانا ہوتا ہے ایک اٹھ کھلوے 160 ملک ایک پاس ایک اٹھ کھلوے ان کی منیچنی ہے انہوں کی یہ مطلب ہے سپاہی دی نہیں منی تھندار دی منی تھندار دی نہیں منی ایس پی ڈی ایس پی دی منی انہوں دی نہیں منی اتنے لگا چلے اسی طرح آخر وڈے حاکم دی منی تے معلوم ہویا تو ملک جس بیٹھا ہے ہمیشہ ہر لحاظ نال 5 ویٹو پاور کافران کا محکوم ہے جشن منائی کھڑا ہے تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے اس پہ جد قربان اس پہ جان بھی قربان ان آخیا کرو تیرا قبرستان ہے 5 ویٹو پاور کافر دیا تیرا ملک کیونکہ سیاسی طور پر یہودی کا محکوم اور غلام ہے تیری گورنمنٹ ہر دور میں امریکہ برطانیہ کی ملازم ہوتی ہے ملازم کیا ہوتی ہے یہ حاکم نہیں ہوتی ملازم ہوتی ہے جو تو انہوں نے دور آئے انہوں نے اپنے آقا نو راضی کر دیا توجہ ہی کوئی نہ بول 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 سبحان اللہ سمجھ لگ رہی نا میری گل میں تمہیں دسیا ہے میرا موضوع جڑا ہے وہ کیونکہ دینی مدارس سے متعلق ہے سنن واسطے انتہائی توجہ اور چاہیے کہ تیری آبادی تے بربادی کا اس کے اندر سارا نقشہ کھول کے سامنے رکھ دیتا ہے ہوں دور آیا صدر زیاد آخدا دینی مدرسیاں تے پہلا حملہ ایک پھر ہویا پہلا سی پچھلیا کیتا براہ راست ہوں ہویا بل واسطہ پہلا حملہ ضیاء الحق دے دور تنظیم المدارس بنی کی بنی ہے کیونکہ پچھوں اشارہ سی یہودی دا کیونکہ محکوم سن غلام سن تنظیم المدارس تے مولویاں دے اوتے ایک حملہ کر کیتا گیا تے اگوں فساون واسطے نظریہ رکھا گیا کہ جی جو دینی مدارس کے فارغ التحصیل لوگ ہیں یہ بیچارے ایک تے حکومت تو باہر رہتے حکومت تو باہر رہتے انہوں حکومت تے بچ آنا چاہیے حکومت کرنی چاہیے نمبر 1 انہوں حکومت شمولیت کرنی دوسرا انہوں کی معاشرے کے اندر عزت کوئی نہیں معاشرے کے اندر عزت بناون دی خاطر انہوں دی سند جیڑی ہے نا انہوں ایم اے دے برابر ہونا چاہیے ایم اے دے برابر ہونا مدرسے دینی دی سندوں کے برابر ہونا چاہیے ایم اے دے برابر ہونا چاہیے تاکہ انہوں دا عزت بن کے انہوں دا وقار بنے انہوں دی عزت بن جائے جی مڑ اچھا مارن لگ گیا جیوے 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 وہ سانو تے بچائی جاتا ہے وہ سانو عزت دیتی جاتا ہے وہ ساڈے قرآن حدیث دی سند بچاری سی اج انہوں عزت دیتی جاتا ہے آندا ہے ایم اے دے برابر ہو گئی ہے ہوں تساں نصاب پڑھانا ہے تے نصابی کتب منتخب کرو تے میٹرک دے مساوی ایف اے دے مساوی پی
BA دے برابر تے MA واڈی سند پئی ہوندی انہاں آکھیا بن گئی عزت ساڈی تے بہانہ کی رکھ لیا او جی چلو جاواں گے تے گورنمنٹ وچ کوئی گل کراں گے تی ٹیچر بنا گے تے کوئی گل کراں گے تے جدوں گئے نا وچ اپڑ تے پھر آکھو کرو گل دین دی آندے نے تانوں پتہ نہیں مسا مسا روزی لگی اے میں قسمیہ کر کے پیانا اکھاں نال ویکھیا تے سارا کچھ جدوں وچ پڑ گیا سکول وچ لگ گیا ٹیچر آکھیا اے بول دین دی گل کر کی مسا روزی لگی وہ آخر گے فرقہ واریت پھیلانا ہے چل نکلے تو دین دی گل کیویں کیتی ایک فوجی ہے میرا بیلی فوج چ رہا اس میں دسیا ہلے بھی رہتا ہے اس میں دسیا کہ ساڈا امام مسجد نماز پڑھا کے بیٹھا ہے فوج نو تو اتو آ گیا میجر آندا مولوی صاحب اٹھ نماز پڑھا اس موڑ مسلے تے وہ نماز پڑھا کے فارغ ہویا تو میں کہ مولوی صاحب اصا تو مسئلہ یہ سنیا بھائی ایک فرد پڑھا کے ایک بار سے دوی بار نہیں پڑھا سکتا تو آتا چوتھا وڈا مور گئی تین نہیں پتا فوج بیٹھا یہ سانو آخر نماز 4 نے آپ 4 ہی پڑھنی نا سان مسا مسا روزی لگی قسم خدا دی کر کے آنا میرے کول سند سی تنظیم دی میرے کول لاہور آئے بندے انہیں آخیا چشتی رلدا پھرنا مسجد تکے کھانا پھرنا قرآن دے سند تینوں اوقاف نوکری لوا دینا میں کیا سونا بجوا تو مینو خریدنا کھڑا تو ساری گورنمنٹ تیری میرے درد جتیاں سدھی کرنے والی نوکر بننا چاہے فقیر انہوں اپنا نوکر رکھ کے گوارا نہیں تو مینو انہوں دا ٹٹو بنا اور قسم خدا دی جے قبضہ قدرت فقیر دی جان ہے جے نہیں وکیا نہیں کسے دے تحت لگا کسے یزید کا محکوم نہیں بنیا تو فقیر جگہ جگہ تے حق دی آواز بھی بلند کرتا میرا گلا نہیں کسے کٹیا نہ میں کسے دا کھانا کسے تو چاہ دی پیالی پی بوے نا بندہ تے مڑو گل کرے تے اکھاں چک نہیں پاندا یا کوئی ٹھیک ہے جی 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 میں قسم خدا دی کر کے میں نہ سادے کپڑے اج بغیر استری کرن تو لگا پھرنا میں سادی جتی اج لگا پھرنا میرے کو سائیکل موٹر سائیکل نہیں بس سمجھے میں مجبوری نال لگا پھرنا آنا مینو خریدن والے ارباں روپے لے کے آتے ہیں ارباں روپے دے خریدار میرے بیٹھے نے پر فقیر کو یہ ارباں روپے کے ٹٹو نہیں خرید کر سکتے فقیر کے ایمان کی قیمت ان کے پاس نہیں اگر ہے تو صرف مدینے کے تاجدار کے پاس پتہ جو نہیں ساڈے ایمان کا مل خبر نہیں سانو ساڈے ایمان کی قیمت روشن از یقین سے جمالت عالم امکان ما روشن از یقین سے جمالت عالم امکان ما روشن از عقل سے جمالت عالم امکان ما یک نگاہ ناز جانا قیمت ایمان سبحان اللہ قسم خدا دی کر کے آنا ہو اگر قوت فرعون کی سرپردہ مرید قوم کے حق میں ہے لعنت و کلیم اللہ واہ واہ اقبال تیرے بولنے تو سب
بولنے تو صدقے کتنے بولنا ہے. میں آخیا بے غیرت داڑھی رکھی ہوئے وہ تیرے تو بار دیا میرے غیرت سے ایسی دیکھو رب نو غیرت کتنی پسند ہے. ہوئے کتا غیرت مند یا اپنی مادی کی غیرت رکھتا ہے گل کر دیا. لیکن خنزیر نو لکھ تکبیراں پڑھے وہ کدی پاک ہو سکتا. میں سوچیا جدو فقہ دی یہ گل پڑھی سوچیا اندر کی راز ہونا. پھر پتہ لگا بھائی کتا جڑا ہے نا یہ ہے غیرت مند اپنی مادی دے پیچھے لڑ جڑا ترقی یافتہ نہ مستہ والا خنزیر وہ مادی واسطے لڑن دی بجائے 10 کٹھے ہو اجے میں سکول ایک دے مگر کٹھے ہو ہوں بھی بازار میں نکلے گا تو ایک گڈی دو 4 ہاتھ رکھ کے فوٹو خنزیر بے غیرت کتا غیرت مند رب سونے جنہ جانوروں حرام کیتے امت مسلمان دے کسے نہ کسے بھڑی صفت کی وجہ حرام کیتے خنزیر سی بے غیرت لکھ تکبیر خدا دے نام دی پڑے پاک ہی نہیں ہو سکتا. کتا پاک ہو جاندے رب نو غیرت اتنی پسند رب دسیا ہوے بے غیرت لکھ نمازاں پڑھے لکھ باغاں پڑھے لکھ حج کرے لکھ زکاتاں دے اے کبھی پاک نہیں ہو سکتا. نبی فرمایا لا يدخل الجنت دیوس کوئی بے غیرت جنت داخل نہیں ہو. گناہگار ہوے پر غیرت مند ہوے رب نو چنگا توجہ نہیں کیتی. گناہگار ہوے غیرت مند رب نو چنگائی ہوے بے غیرت تے ہوے عبادت گزار کئی جبے تے کبے نہ ہوئے. بھی پوچھو کتنے وے آخے ترقی لین گئی ہے اس بے غیرت دا نہ پکڑ ویکھی نہ داڑا ویکھی. کوئی داڑیاں نے کوئی چھاڑیاں نے کوئی لام واتے چھاڑیاں نے. قسم خدا آرے پھر کھڑی میاں صاحب فرمایا بے غیرت دی یاری نالو سنگ کتے دا چنگا بے شرمی دے یارا مرغے نالو ساگ سروں دا چنگا. روشن از یک سے جمالت عالم امکان ما روشن از یک سے جمالت عالم امکان ما روشن از یک سے جمالت عالم امکان ما یک نگاہ ناز جانا قیمت ایمان. سبحان اللہ. قسم خدا دی کر کے آنا ہو اگر قوت فرعون کی سرپردہ مرید قوم کے حق میں ہے لعنت و کلیم اللہ. واہ واہ اقبال تیرے بولنے تو سب تیرے
بولنے تو صدقے کتنے بولنا ہے. میں آخیا بے غیرت داڑھی رکھی ہوئے وہ تیرے تو بار دیا تیرے غیرت ہے رب نو غیرت کتنی پسند ہے ہوئے کتا غیرت مند یا اپنی ماتی کی غیرت رکھتا ہے گل کر دیا. لیکن خنزیر نو لکھ تکبیراں پڑھے وہ کدی پاک ہو سکتا. میں سوچیا جدو فقہ دی یہ گل پڑھی سوچیا اندر کی راز ہونا. پھر پتہ لگا بھائی کتا جڑا ہے نا یہ ہے غیرت مند اپنی ماضی کے پیچھے لڑ جڑا ترقی یافتہ ہی نہ بختہ والا خنزیر وہ مادی واسطے لڑن دی بجائے 10 کٹھے ہو اجے میں سکول ایک دے مگر کٹھے ہو ہوں بھی بازار میں نکلے گا تو ایک ایک بڑھی دو 4 ہاتھ رکھ کے فوٹو کتا غیرت مند رب سونے جنہ جانوروں حرام کیتے امت مسلمان دے کسے نہ کسے بھیڑی صفت کی وجہ حرام کیتے خنزیر سی بے غیرت لکھ تکبیر خدا دے نام دی پڑے پاک ہی نہیں ہو سکتا. کتا پاک ہو جاندے رب نو غیرت اتنی پسند رب دسیا ہوے بے غیرت لکھ نمازاں پڑھے لکھ باغاں پڑھے لکھ حج کرے لکھ زکاتاں دے اے کدی پاک نہیں ہو سکتا. نبی فرمایا ہے لا يدخل الجنت دیوس کوئی بے غیرت جنت داخل نہیں ہو. گناہگار ہوے پر غیرت مند ہوے رب نو وہ چنگا توجہ نہیں کیتی. گناہگار ہوے غیرت مند رب نو چنگائی ہوے بے غیرت تے ہوے عبادت گزار کئی جبے تے کبے نہ ہوئے. بھی پوچھو کتنے وے اکھ ترقی لین گئی ہے اس بے غیرت دا نہ پکڑ ویکھی نہ داڑا ویکھی. کوئی داڑیاں نے کوئی جھاڑیاں نے کوئی لام واتے ساڑیاں نے قسم خدا عارف کھڑی میاں صاحب فرماؤں ہے فرمایا بے غیرت دی یاری نالو سنگ کتے دا چنگا بے شرمی دے یارا مرغے نالو ساگ سروں دا چنگا. ہوں گل سمجھیے او جنرل سیاوا تیرے نال رب صحیح کی ہوں باقی ہونی ہے مولویاں ویکھو یہاں رب کیڑی کرتا ہے یہاں رب کیڑی کرتا ہے. ہوں پہلا کام انہیں ویک کیڑا کیتا کفر. تنظیم المدارس خوش ہو گئے ایم اے کے برابر ہو گئی ایم اے کے برابر ہو گئی ایم اے کے برابر. پہلا کام اس کیتا ہے انہاں لانتیاں دا مقصد سی کہ نبی کے دین کی تحقیر ہو تذلیل ہو توہین ہو. کیوں ہمیشہ اصول ہے ادنا کو اعلیٰ کے مساوی کیا جاتا ہے ادنا کو اعلیٰ کے برابر کیا جاتا ہے. اس کو ترقی دینے کے لیے توجہ نہیں کی تھی. مثال دینا سپاہی نو
ترقی دینی ہوے تے کی بنا نے حوالدار حوالدار نو ترقی دینی ہوے کی بنا تھانے دار معلوم ہویا چھوٹے نو وڈے دے برابر کریدا کہ تھندار نو ترقی دینی ہوے تے سپاہی بنا دینا توجہ معلوم ہویا ادنا کو اعلیٰ کے برابر کیا جاتا ہے اور پہلی تے لعنت اس لانتی نے اے لئی تے اے دتی کہ سانو اونے ثابت کرایا کہ انگریزاں دی لانتی پڑھائی سکول والی جیڑی بناندی ہے پئی سلطان رہی تے ظالم خونخوار درندے بغیرت بے حیا وہ ہے اعلیٰ نبی دے قرآن حدیث دی تعلیم ہے ادنا اینو چکرو دے برابر تاکہ اینو عزت لگ جائے ایمان رہا سچ بولی قسم خدا میں بحث کرنا پیا میں بحث کر رہا میری گل کا کوئی مسئلہ توڑ پیش توڑ کرے پہ میرا سر وڈ کے ٹوٹیا کے سچ میں لاہور نہیں جاؤں جے کوئی آکھے چشتی آ چپ کر جا ایتھے موڑ اللہ دی مہربانی نال اس گلے کدی کچرا پھسے تے نہ پھسن دینا اللہ دی مہربانی نال رب سونا نہ پھسن دے انشاءاللہ رب دے حال سبحان اللہ ہیں قسم خدا دی کر کے آنا میں اگلے میں بیٹھیا رب دی طرفوں دے نے جا کے بیٹھے ہویا اقبال آندا کلندر لاہوری پیدا ہے فقط حلقہ ارباب جنوب پیدا ہے فقط حلقہ ارباب جنوب میں وہ عقل کے پا جاتی ہے شعلے کو شرر سے جنوں ہر ویلے جنون لگا ہوئے کسی شاید فکر ہر ویلے لگا ہوئے وہ یہو جہ عقل رکھتا ہے جیڑی چنگاری تو شولا کی مطلب تھوڑا جا اشارہ لبے گا تو توڑ تک پہنچ جائے گا کیونکہ سانو ہر ویلے یہودیت کے خلاف رہندا ہے جنون سانو خواب بھی آتے ہیں انگریزوں کے خلاف ہوتے ایمان نال ستیاں ہویا بھی ٹردیا پھردیا باندیا جتنے بھی اصا بانا گل ایک ہی کرنی مینو تو سمجھا کیا بیڑا گرک جاوے کی بنیا پیا یہ ساڈا قرآن حدیث برابر ایم اے قسم خدا دی کر کے آنا مومن وہ ہے جو یہ ایمان رکھتا ہو نبی کے قرآن حدیث کو اتنا عظیم سمجھتا ہو کہ ساری کائنات دیاں ڈگریاں ایک پاسے محمد عربی دے فرمان دا ایک لفظ محمد عربی دے فرمان دے ایک لفظ دے برابر نہیں ہو سکتے ایمان نال دس ہو سکتے نبی دے فرمان دے برابر کوئی کائنات کی ڈگری ہو سکتی ہے جنہ پورے قرآن حدیث نو چک کے ادنا سمجھ کے ذلیل خوار سمجھ کے عزت دین کی خاطر معاشرے دے اندر ماحول دے اندر اینو کیتا ایم اے دے برابر ہن دس انہاں دے ایمان دا کی بنا اور سن میں اتنے خالی نہیں پیا بولتا میں جامعہ نعیمیہ لاہور دی شاخ جامعہ غوثیہ مین مارکیٹ گلبرگ کے اندر موضوع دتا گیا دینی مدارس کا نصاب اور جدید تقاضے 3 گھنٹے فقیر نے وہاں تقریر کی پنجاب یونیورسٹی کے ریٹائر پروفیسر وہاں بیٹھے ہوئے تھے اللہ کی مہربانی نال تقریر نے 3 گھنٹوں ثابت کیتا تنظیم المدارس نال اتفاق رکھن والوں کے توبہ فرض نہیں تے رب دی بارگاہ وچ ایمان والا منہ لے کے نہیں جاندا ہن ایتھے ایک مثال دین لگا توجہ ہے کوئی نہ
کھتری دا سی سور، مسلمان دا سی ہرن. کھتری کہن لگا مسلمان تیرا ہرن کسے کام دا نہیں. کیویں آ کہ میرے سور دیا قتلیاں نے تیرے ہرن دیا قتلیاں. میرے ہرن دیا قتلیاں کوئی نہیں، میرا سور بڑا پلیا ایڈیاں ایڈیاں چھڑیاں کنچیاں ہے چنگا تیرا ہرن ہے ہی گیا گزرا. تو مسلمان انہیں آخیا حال ہوئے کام خراب ہے، میرا ہرن تو کسی کام کا ہی نہ رہا، قتلیاں میں بنا نہیں سکتا مڑ کی کرا. انہیں آخیا چلو انج تک کر ہوں اپنے ہرن ساڈے سور کے برابر کا کر. انہیں آخیا چلو یار ہو گیا برابر. ہوں کھتری ویخیا انہیں آخیا بیڑا کر کے چوڑ کا پتر ہرن کی کھڑا سور برابر، یہ تو ہے ہی کھوٹا. انہیں آخیا 4 دن تو بعد انہیں آخیا چک اپنا ہرن تے نکل، تیرا ہرن ساڈے سور برابر. ہوں ویکھے مسلا منہ بنیا کی نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ایم اے دے برابر تے کر لئی، ایمان دا بیڑا تے گرک کر لیا. جب سورا ویخیا یہ برباد ہو گئے، نہیں مانو ویلے ہو گئے. یہاں کی اکل گئی ماری. انہیں پھر اج اسمبلی میں آخیا ہے مولویاں کٹو باہر، یہاں کا بیڑا گرک جاوے، یہاں کی سند ساری ایم اے دے برابر. آخیا سی شیخ یزید ہو رہا، شیخ یزید ہو رہا آخیا سی. یار زبان میری تتلی جی کسے ہو جاندی تتلی زبان، اس واسطے ذرا مدد نال سبحان اللہ. انہیں آخیا نکلا مولوی اسمبلیوں باہر، تو مینو مڑ لکھی گئی چٹھی آخ چشتیا انہیں مولویاں کڈ ماریا آدھے نے ایم اے کرو تھوڑی سند ساڈے ایم اے دے برابر نہیں. بول خلاف. میں آخیا جی میں ان بولاں گا، میں مشورہ دیا گا اسمبلی والوں کہ مولویاں انج نہ کڈیا جے، انج کڈیا جے انہاں دی لتاں عورت سے کھوتے دے بنو مگر تھوڑی اسمبلی تو باہر سدیا جے تاکہ انہاں سواد آوے کہ انہاں رب دے قرآن نو ذلیل کیویں کیتا ہے. سونا سن فقیر دا ایمان کیے مینو آخر نا وہ آخر سارے زمانے دیا ڈگریاں قرآن دی ایک آیت تے برابر چکا تو میں آخا گا نکلو چوڑے ہو نکلتا. سور بھی ہرن دے برابر ہو سکتا؟ یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا ایمان ہے. تیرا کی آندا ہے؟ سچ بول، سچ بول. تیرا کی صحیح میرے نال اتفاق کے ہاتھ کھڑے کر. ٹھیک ہے میرا ایمان ہی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ایک دا کھیڈیا ضیاء الحق دجال نے ایک دا کھیڈیا، دوجا دا تنظیم المدارس سچی سی کہ مسلمان دے دین دی تعلیم دا مقصد اللہ دی معرفت حاصل کرنا سی. توجہ نہیں کی تھی. اکبر الآبادی کی زبان میں کہتا ہوں، سید اکبر حسین الآبادی کی زبان میں کہ تعلیم مذہبی کا خلاصہ یہی تو ہے، سب مل گیا اسے جسے اللہ مل گیا. تعلیم مذہبی کا سب مل گیا اسے جسے اللہ مل گیا. مدنی سرکار نے فرمایا من طلب العلم لغیر اللہ تعالی فلیتبوا مقعدہ من النار، جو علم کو غیر اللہ کے لیے حاصل کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. کیا ہے؟ جیڑا علم خدا دی خاطر پڑھیندا سی تنظیم کے داخلے تو بعد وہ بن گیا نوکری
نوکری تے ملازمت تے پیسے دے واسطے کادے واسطے چلو ہور نہیں تے ٹیچر تے لگ جاوے ٹکر تے چل جاوے. میں مڑ مولانا عبد الحکیم شرف صاحب ہوتے سن پڑھاتے ہوتے سن اتنے جامعہ نظامیہ لاہور کے اندر. میں بیٹھا میں کہ حضرت جی ماشاءاللہ چنگے جہنمی تیار پہ کرتے مینو آدھے جہنمی. میں کہ جی آہو میں کہ حضور فرماندے نے من طلب العلم لغیر اللہ تعالی فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو علم کو غیر اللہ کے لیے حاصل کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو میں کیا جن منڈے پڑھن رہے ہیں انہوں نے پوچھو گا کہ جہاں بھی ہے کوئی آخے گا میں فوج لگنا ہے ہے نہیں. ایمان نال دسو ویخ دشمن کی چال اللہ فرماؤں ہے نا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. ایمان والو اگر یہود و نصارہ کے کسی گروہ کی بات مانو گے تو تمہیں ایمان کے بعد کافر کر دیں گے. کیا کر دیں گے؟ ہم سچ آخ تیرے ملک دیا حکومت کہ آخے تو لگتی نے. سچ بول. رب آتا جی کافر دے آخے تے چلو گے تو تمہیں کافر کر دیں گے. رب سچ آتا کہ غلط آتا ہے تو پھر کافر ہوئے پہ کہ مسلمان والے. توجہ نہیں جی کی توجہ نہیں جی کی والے. نیت فاسد ہوئی. دینی مدرسے والے خود جہنم کا بالن شروع ہو گئے. یہ دو تباہیاں آئی. تیسری تباہی اس تنظیم نال کی آئی کہ نصاب ہو گیا چھوٹا لنڈا جی پوچھل نہیں کھو لی. ہر کسے دا مقصد سے بن گیا تیسری دین سمجھ نہ رہا. پہلو سن 15-20 سال نبی دا دین پڑھتے سن عالم بنتے سن. محدث احمد رضا بریلوی ورگے پڑھتے سن تے کتاباں پڑھتے سن پوریا. مثنوی رومی تک فارسی جاتی ہوتی سی. پوریا کتاباں پڑھنیا. کیوں انہوں دا مقصد ہوتا سی حضور دے دین نو سمجھنا ہے. رگ رگ جاننی ہے. میرے علی تاجدار گولڑا پھر کیویں عالم بنیا کہ نہیں ہوئے. قسم خدا دی انہوں دی اردو دے کلام ہی سمجھ نہیں آتے. اج دے سڈے ورگیا اردو دے کلام سمجھ نہیں آتے. آلہ حضرت بریلوی دے وقت پیا ہوتا اردو نہیں سمجھ آتی. توجہ نہیں کی. وہ عالم تکمیل کرتے سن نصاب دی تے عالم جید بنتے سن. یہودی سوچیا نیم ملا خطرہ ایمان. نیم ملا نیم حکیم خطرہ جان. ہوں لنڈے چیڑے بناؤ. ہوں منڈے آدھے نے وہ آدھے نے استاد جی کوئی شارٹ راستہ بتائیے. میں تجزیہ پیش پہ کرنا جی نبض سے ہاتھ نہ رکھی بیٹھا ہوں تو موڑا. آخر میں بھی مدرسہ چلایا ہے. میں کہڑے کہڑے مدرسے نہیں پڑھایا لیکن خالی انا ہو کے نہیں پڑھایا. اکھ کھول کے رکھیے. جتوں بھی لنگیا وا نا کچھ نہ کچھ لے کے لنگیا. کیونکہ انے نو جو سیر کرایا سارا بازار پھرایا. انے نو جو سیر کرایا سارا بازار پھرایا. اور جے پوچھیا تے ہوئی آکھے مینو کچھ نہیں نظری آیا. کلندری میں نے فکر مدرسہ خان کا ہوا آزاد صدقے جاوا. نیت ہوں اس حد تک آ بنیا کم کہ منڈے فارسی تو اکا ہی پا رہے.
اکا کریمہ سدھی نہیں آتی. پہلی کتاب کریمہ مدرسے والے ملتان والے کٹھے کر میرے سامنے بٹھا میں فارسی دا کریمہ دا شعر دینا جی مینو یہ صحیح ترجمہ شرح کر کے وکھا دینا میرا نک پڑ لو. پتہ نہیں تو لٹیا کی پیا تیری بربادی کی ہوئی پئی ہے. نصاب ایسا لنڈا ہویا ایسا جناب سنگلنا شروع کیتا کیونکہ مقصود جب محض غلامی ہے تو لبنا مڑ کی ہے لبنا مڑ کی علم کتنے رہنا ہے. اج اساں عبد الغفور اساں اپنے کچھ اساں گئے گزرے دور پڑھے عبد الغفور اساں پڑھیا اج عبد الغفور دا نام ہی نہیں جانتے. عبد الغفور بھی ہے. ہوں مولانا عبد الحکیم شرف قادری صاحب رون لگ پے میرے سامنے بیٹھ کے کہنے لگے مولانا تو اینو پیا رونا ہے کہ شرح جامی بھی جاتی رہی. ہوں تے آئے کھڑے نے ہوں تے آئے کھڑے نے نویں تو نویں کتنے نے منڈیا وہ کدھر رکھی جی کتاب دوجے پاس طریقے بڑے کدھر کیتا جی مرے تنظیم المدارس میں جو ہے کتاب سی وہ کدھر گئی نکل آئی. ہائے 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 اندر مفتی بنتا ویکھی کیویں بنتا وے. یہ تنظیم المدارس دے نصاب آئی کھڑی گئی آ مفتی پہ بنتا ہی تنظیم المدارس کا جدید نصاب ہے. جدید ملا ایسا تیار ہوگا مجال جو ستھن بھی ہوئے. ایک گیند پھڑی کھڑائی گیند نام مراد سودے نو پٹ نال لکایا تے پھر اگے حشر کی ہویا کھڑا ہے. حشر کی ہویا کھڑا ہے یار سبق نہ پڑھاواں چلو تو سائنس سمجھو میں کتاب پڑھانا پیا. یہ کتاب مدرسے پڑھی تھی پہلے جامع نظامیت پڑھا رہی تھی نہیں نیت پڑھی تھی پہلے ہر پاس پڑھی تھی تو میں مسیح نہیں پڑھا سکتا. ہاں اتنے لکھا کھڑا میرا ربا جس امت برباد ہونا ہو ان دی کتاباں پہلے تو فوٹو ویخ نبی دی مخالفت ویخ جو حضور سرکار نے جاندار دی تصویر نو کنا سخت منع فرمایا. ایک صحابی جو دعوت کی نبی سرکار دی تے حضور سرکار قدم مبارک رکھیا چکھاٹ اتوں ہی پیر پیچھا ہٹا لیا. صحابی عرض کرتا حضور گاہ نہیں آتے. فرمایا گھر میں تصویر ہے جاندار کی جس گھر میں تصویر ہو اللہ کے رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. کی مطلب جتنے رحمت کے فرشتے نہیں ہوتے رحمت للعالمین کے میں آوے. حدیث مشکات نہ ہوئے تو میرا نک پڑ مشکات اتنے اشارے لکھے کھڑے اشارے ایک تے سیدھی لائن دیتی سیدھی لائن نقطے لا لا کے ہے یہ سارا پینٹ والا محکمہ تھلے ملا پینٹ والے نہیں. ہائے 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 یہ گرجے اور کعبے کا ملاپ بھی بڑا عجیب ہے. یہ شراب اور زمزم کی ملاوٹ بھی بڑی خوب ہے. کر دے کے اے کتاباں آئیاں جنہاں نال نبی دا فرمان کوئی سمجھ آنا سی کوئی قرآن سمجھ آنا سی. ہوں یہ سمجھ ہی آنا ہے. ہاں ہی موٹر سائیکل
سانو موٹر سائیکل نال کی لگے؟ اصل سائیکل موٹر سائیکل سمجھنا ہے یا محمد عربی دا فرمان؟ نصاب ہو گیا لنڈا، تیسری تباہی اس دجال لے آتی اور اصا انے ہو گئے. ضمیر اس لیے مر جاتا ہے بندے دے اندر جدو ہرس آئے. یاد رکھنا میری گل، جب دنیا پرست ہوے اس لیے ضمیر مر جاتا ہے. نبی سرکار کی طرف سے حق اس کو سمجھ آتا ہے جو اس دنیا کو مردہ سمجھے. کن فی دنیا کا انک غریب و عابر السبیل. حضور نے فرمایا اپنے صحابی کو، میرے یار دنیا میں یا تو مردہ بن کر رہے، کانا کا غریب مسافر بن کر رہے، اجنبی اور عابر السبیل یا راہگیر بن کر رہے. وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنَ الْمَوْتِ، اور اپنے آپ کو مردوں سے شمار کر. آئے میں نے ایک پیر ٹریکٹر نے لاہور بلایا. اس ٹریکٹر تعلیم تے زکریا یونیورسٹی نہیں جنوب ابو جہل یونیورسٹی شعبہ اسلامیہ دا پروفیسر ہے سیالوی، یہ بلایا. ایک اتوں کا ایک مفت خورا سی عبد الرشید گنڈوئی، مینو پتا نہ بھی کیوں مینو بلا پیا. وہ بلائی بیٹھا سی مناظرے واسطے چشتی نال بحث کر. میں گیا تے گلاں شروع ہو گئی. مینو سب تو پہلا پیر صاحب آندا ہے تم سنا ہے سکولوں کو چکلا کہتے ہو؟ میں تو جی توبہ کرو، میں یہ بات نہیں کہہ سکتا. میں سکولوں کو چکلے سے بدتر کرتا ہوں. میں معافی مانگتا ہوں، میں اتنا لفظ نہیں کہتا. وہ پیر تے توتے اٹھ گیا بھی یہ کہڑی بلا مولوی مسئلہ. جدو میں گل کی نا تو ہوں بیٹھا سی ڈائریکٹر تعلیم پنجاب کا. مینو آدھا کیوں؟ میں کیا جی یہ مطالعہ پاکستان دیکھے، اس میں لکھا ہے ہمارے غیر مسلم بھائی. آدھا تو وہ غیر مسلم بھائی اس وجہ سے کہا ہے کہ آدم کی اولاد ہونے کے حوالے سے سب بھائی بھائی ہیں. میں کیا اچھا، میں کیا جناب یہ بتائیں امیتابھ بچن کے ساتھ جو کنجری ناچتی ہے وہ تیری بہن ہے؟ مینو آتا ہے یہ کیا بےحودہ بات ہو. میں کیا جناب وہ بھی تو حوا کی بیٹی ہے. توجہ، حوا کی بیٹی ہونے کے ناطے سے جناب کی باجی ناچ رہی کیا ہوں آگ لگی ہو. ابلیسا الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اہل الکتاب. اللہ فرماتا ہے کیا تم نے منافقوں کو نہیں دیکھا جو اپنے کافر بھائیوں سے کہتے ہیں. ہوں دس قرآن منافقاں آتا ہے کافر نو برا آدھے نا مومنا واسطے کی ہے انما المؤمنون اخوۃ. بس مومن آپس بھائی بھائی ہے. اگے پھر خالی برا تک گل نہیں، خوشیاں برابر دے شریک ہوتے ہیں. عیسائی مناندے نے یوم ولادت، تے یوم ولادت کو کی مناندے نے؟ وہ سمجھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام خدا دے گھر وچ جمیا ہے، خدا دا پتر ہے. عیسیٰ دی ماں رب دی بیوی ہے. ایویں ہی ہے نا؟ کوئی نظریہ ہے عیسائیوں کا کہ نہیں؟ وہ مناندے نے خوشی، اساں ہونے برابر دے شریک. ہوں اساں کافر بن گئے کہ مومن؟ بول. کفر شرط ہویا کھڑا دینی مدرسے میں، سکول کا کی حال ہوگا؟ نہیں ہو رہا.
ستویں دا وچ آیا ہے اکنامکس گھریلو زندگی کیڑی ویکھو سائنس دا بھی آیا ہے کہ 7ویں دی سائنس تو 7ویں دی کنویں دی عورت دی شرمگاہ بنی کھڑی ہے. نال پورا طریقہ دسیا ہوا ہے. اس کو کہتے ہیں یہ وہ جنسیات کی تعلیم ہے جو امریکہ میں ملتی ہے جس میں زنا کے طریقے سکھائے جاتے ہیں تاکہ مسلمان دی بچہ وہ پہلے دن تو ہی معلوم کر لے کہ کیویں کمیونگی کرنی ہوتی کی کچھ ہوتا ہے. پہلا 20 سال دے بچی ہوتے سن تو پتہ نہیں سی ہوتا برائی کی ہوتی ایویں ہوتا سی بابا بولے اج چوتھے سال دا برا نال برائی پہ کرے. یہ تعلیم ہی ساتھ دی یہ تعلیم ہے. سانو گھریلو زندگی ہوم اکنامکس گھریلو زندگی سکھائی جا رہی ہے. کیڑی تعلیم کیویں ملتی کہ ناپ کپڑے سیون دے ناپ دسے جا رہا ہے. ناپ دینے کا طریقہ لکھا ہے. ناپ دیتے وقت زیادہ ڈھیلا ڈھالا اور موٹا لباس نہیں پہننا چاہیے کیونکہ یہ صحیح ناپ پر اثر انداز ہوتا ہے. کڑی یہ عورتوں کو سکھایا جا رہا ہے. موٹا کپڑا نہ ہوے ناپ دیندیاں تاکہ لشکے پشکے پڑھو سبق پڑھو. سبق نہیں جو پڑھنا علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے یہ باجی چین بھی جاتی ہے. لعنت پوے انہاں سور ملوڈیاں دے جنہاں نبی دے دین نو کفر واسطے نبی دی حدیث نو مروڑیا ہے. او بے غیرتا امریکی چوہا تو کی سمجھا سی تو جویں چوہے وانگو کھیڈدا رہے گا میدان وچ ایتھے کوئی شیر نہیں آونا. مستفا دے غلام تینوں پیراں دے تھلے رکھ کے لتاڑ کے جاون گے. بول سبحان اللہ. ویخ ڈھیلا ڈھالا نہ ہوئے کیویں دا ہوئے. دیکھو کیسی لگتی ہوں میری ویل دی قمیص تھوڑی پھس گئی تھوڑی بات مر جو گئے. نبی دا فرمان مسلم دی حدیث نبی پاک نے فرمایا عورتاں ہون گیاں کپڑے پا کے ننگیاں ہون گیاں انہاں تے لعنت کریا جو لعنتی عورتاں نے. حدیث مسلم دی نہ ہوئے میرا سر بد چھوڑ. نبی یہ فرماوے توجہ نہیں کیتی. نبی یہ فرماوے نبی یہ سبق دے. یہ مطلب لکھا گیا مطلب یہ لکھا گیا حدیث کا کپڑے پا کے ننگیاں انج ہون گیاں کہ یا پتلے پاؤ گیا جسم سطر پکے گا یا پاؤ گے سوڑیاں سوڑے آزادی نمائش ہو. ربا کاس یاد آر یاد حدیث وہ اسلام انہوں چ رکھیا وکھرا ملا نے شرط کر دیتا ڈھیلا ٹالا نہیں ہونا چاہیے میری باجی دا سوٹ سوڑا سوڑا ہونا چاہیے اچھا پھر نال ناپ دے پورے وال دستے سارے چھاتی کا ناپ کیسے لینا ہے فوٹو